اللہ پیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں اور سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں تو ہم بھی کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا شبیر احمد نقشبندی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے ایک نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی، جو اندر بیٹھے ہیں وہ بھی جھوم کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ چٹی چادری املا والی تے داغ نہ لائی جریا حشر دیانے پھر نہ آکھی، اوہ حشر دیانے پھر نہ آکھی، اے ربا کی بنیا سکے باغ ہرے نہیں ہوندے
حسنیاں دے ان جیندیاں وی مر جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور آقا نامدار امام الانبیاء حبیب کبریا سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ادب کے لائق معزز سامعین کرام، آج کی یہ تقریب سعید دعائیہ تقریب محترم المقام جناب حاجی محمد الیاس صاحب نے منعقد کی ہے مائی صاحبہ کی روح کے اصال ثواب کے لیے اور دیگر جو ان کی فیملی کے افراد دنیا سے چل بسے ہیں ان سب کی روح کے اصال ثواب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کائنات مائی صاحبہ کی بخش فرمائے اور دیگر جو ان کی فیملی کے افراد ہیں رب تبارک و تعالیٰ سب کی بخشش اور مغفرت عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خالق ارشاد فرماتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، پیدا کیا موت کو اور حیات کو تاکہ آزمائے رب تبارک و تعالیٰ کہ تم میں سے میرے بندوں میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کہ اس لاریب کتاب کے جو الفاظ ہیں ان پر غور کیجئے کہ رب فرماتا ہے خلق الموت والحیات، پیدا کیا موت کو والحیات اور حیات یعنی زندگی کو۔ یہاں پر موت کا جو ہے وہ پہلے ذکر ہے اور زندگی جو ہے حیات اس کا بعد میں ذکر ہے۔ قابل توجہ غور بات ہے کہ ہم اپنی یہ چند روزہ زندگی ملی ہے، زندگی کے گانے گاتے ہیں، زندگی ملنے پر خوش ہوتے ہیں کہ زندگی ہمیں ملی گئی ہے، ہم اپنی زندگی میں یہ کام کریں گے وہ کام کریں گے، بڑے بڑے اونچے محلات بنائیں گے، عیش و عشرت کریں گے۔ لیکن اس آیت مبارکہ کے الفاظ پر غور کیجئے، فرمایا خلق الموت والحیات، کہ پیدا کیا موت کو۔ اے انسان تو دنیا میں آیا ہے نا، یہ چند روزہ زندگی تجھے ملی ہے اور اس کا اختتام موت کی صورت میں ہے اور تو اپنی زندگی ملنے پر خوش ہو رہا ہے۔ بے شک تجھے خوش ہونا چاہیے لیکن پہلے موت کو یاد رکھنا، پہلے موت کو یاد رکھ۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، پیدا کیا موت اور حیات زندگی کو کہ تو آزمائے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، انسان کی نجات کا تعلق قبر میں بھی اور حشر میں بھی اس کی نجات کا تعلق نیک اعمال کے ساتھ ہے، نیک اعمال کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اس لیے رب فرماتا ہے کہ آزماؤ کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے، عمل کون کرتا ہے، نیک اعمال کا تعلق۔ قبر میں بھی نیک اعمال قائم آئیں گے، حشر کے دن بھی جو ہے نیک اعمال کام آئیں گے۔ اور اگر سننا چاہتے ہو اور اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہو تو پھر آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد پاک سنیے۔ کوئی اتنا لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، قبر میں نیک اعمال قائم آئیں گے۔ قبر جو ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اور اگر پہلی منزل میں انسان کامیاب ہو گیا نا تو پھر سمجھ لیجئے بعد میں جو منزلیں آنے والی ہیں وہ بڑی آسان ہیں۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گڑھا ہے اور قبر میں نجات کا تعلق جو ہے، عذاب کے دور ہونے کا تعلق نیک اعمال کے ساتھ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، چار چیزوں کو لازمی طور پر اختیار کرے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چار چیزیں ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فالمحافظۃ علی الصلاۃ والصدقۃ وقراءۃ القرآن والتسبیح۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی چاہتا ہے مجھے عذاب قبر سے نجات مل جائے، فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے 5 روزہ جو نماز ہے نا پابندی کے ساتھ ادا کرے۔ رب تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے جو ہے اس کے عذاب قبر میں یوم تخفیف ہو جائے گی۔ فرمایا اور کیا؟ صدقہ، فرمایا وہ صدقہ کرے۔
اگر مالدار ہے مالدار نہیں بھی ہے جتنا بھی ہو سکتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق وہ صدقہ کرے. اس کا تعلق عذاب قبر کے نجات کے ساتھ ہے. رمیا و قراءت القرآن اور کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرے. وکثرت التسبیح اور کثرت کے ساتھ تسبیح تحریر سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا وظیفہ پڑھے. فرمایا اگر یہ 4 کام کرے گا عذاب قبر سے جو ہے اس کو نجات مل جائے گی. اور سامعین اکرام سنیے اسی کے ساتھ ہے جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے نا عذاب دینے والے فرشتے اللہ کے حکم کے پابند ہیں. وہ آ جاتے ہیں اس کو عذاب دینے کے لیے. لیکن اگر دنیا کی زندگی میں رہ کر اس نے نیک کام کیے ہوں گے نیک اعمال کیے ہوں گے نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کی ہوگی روزہ پابندی کے ساتھ رکھا ہوگا صدقہ اور خیرات کیا ہوگا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے نماز اس کے دائیں طرف آ جاتی ہے روزہ اس کے بائیں طرف آ جاتا ہے قرآن مجید کا تلاوت کرنا جو ہے اس کے سر کی طرف آ جاتا ہے اور جو نمازوں کی طرف چل کر گیا ہے نا مسجد میں پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے وہ پاؤں کی طرف آ جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے عذاب والا فرشتہ الرحیم ربنا اغفر لی صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین. ایک دو بار انتہائی ادب و احترام سے ہدیہ درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیکہ یا رحمۃ للعالمین. حمد و ثنا کے بعد وارثان ممبر و محراب وارثان قلم و کرتاس ادب خردگان نگاہ محبت جمیع حاضرین و سامعین محترم ہم سبھی محترم المقام جناب حاجی محمد الیاس صاحب سلمہ کے دعوت پر اصال ثواب کی اس تقریب نور میں شریک و جمع ہیں. اللہ تعالیٰ صدقہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کا ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ لم یزل میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جن کی یاد میں ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ ان کی قبور کو تحت نگاہ کش عطا فرمائے. مجھ سے قبل آپ نے خوبصورت خطاب سماعت کیا. وقت کے دامن میں وسعت نہیں کہ بات کو طوالت کے میدان میں لے جا کر کیا جائے. چند لمحات کے بعد آستانہ عالیہ فیض پور شریف کے سجادہ نشین قبلہ حضرت صاحب دامت برکاتہم القدسیہ محفل کی زینت بنیں گے اور اختتامی دعا فرمائیں گے. ان کے آنے تک دو چند باتیں آپ احباب کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ہم اس تقریب میں جس کو اصال ثواب کی تقریب بھی کہا جاتا ہے اور دعائیہ تقریب بھی کہا جاتا ہے شریک ہوئے حاضر ہوئے وقت نکالا اور چند لمحات کے بعد مرحومہ مغفورہ اور اس گھر اور خاندان کے ساتھ جتنے بھی تعلق رکھنے والے مرحومین دار فنا سے دار بقا کی طرف کوچ کر چکے ہیں ان کی بلندی درجات کے لیے اپنے کریم اللہ سے دستدراز ہو کر دعا کریں گے. کسی کے لیے دعائے مغفرت کرنا
کسی کے لیے دعائے بخشش کرنا یا پھر اگر کوئی زندہ ہے تو اس کے لیے دعا کرنا، یہ شرک و بدعت نہیں بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ بندہ زندہ ہے، کامل احسن وضو کر کے نماز کی حالت میں جب تشہد میں بیٹھتا ہے تو وہ زندہ ہو کر اپنے لیے بھی دعا کرتا ہے اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کے کہتا ہے ربنا اغفر لی، مالک میرے گناہ معاف فرما۔ اپنے لیے تو اس نے مانگا، اب کسے باشد کسی دوسرے کے لیے بخشش کی دعا کرنا قرآن و حدیث کی روشنی میں بے شمار امثلہ اس پہ موجود ہیں، بلکہ اسی نماز میں اگلے جملوں پہ غور کریں تو وہ یہی کہہ رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، مالک میری بخشش فرما اور میری ماں اور باپ کی بھی بخشش فرما۔ یہاں ایک انتہائی باریک اور پیچیدہ مسئلہ ہے جس کی طرف آپ احباب کی میں توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ اکثر ہمارے معاشرے میں یہ بات اس کو کیا جاتا ہے اور ایک دوسرے تک یہ فکر اور یہ سوچ ڈلیور کی جاتی ہے کہ بھئی بندہ فوت ہو گیا، اس کا بھی جنازہ نہیں پڑا تو اس کی بخشش کی دعا اس وقت ہم کریں گے جب اس کو قبر میں رکھیں گے۔ یہ سوچ غلط ہے، چونکہ ہمارے لیے اللہ کا قرآن ہے، مدینے والے محمد کا فرمان ہے، جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات ہمیں عطا کی ہیں، ہمارے لیے وہی اتھارٹی ہے۔ بخشش کے لیے دعا کرنا بندے کا مرنا ضروری نہیں کہ بندہ مرے گا، کفن پہنائیں گے، غسل دیں گے، جنازہ پڑھیں گے، پھر اس کی قبر کھودیں گے، پھر اس کو قبر میں رکھیں گے، رکھنے کے بعد مٹی ڈالیں گے اور اتنے مراحل کے بعد پھر ہم ان کے لیے دعا کریں گے۔ یہ سوچ غلط ہے۔ زندہ بندے کی بخشش کی بے شمار حدیثیں ہیں، حضور کی صحابہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا فرمائیں، تو مدینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ بندہ سامنے ہے، دعا یہ کی ہے کہ جا اللہ تیری بخشش فرما دے۔ حضرت حذیفہ والی حدیث بڑی مشہور معروف ہے کہ بچپن میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے اور جب کوئی گھر کے صحن میں آتے تو ماں کہتی بیٹا، اب جیسے ماں اور بیٹے کا ایک تعلق ہوتا ہے کہ باہر نہ جائیں، تو دھیانے لگانا، کھانا پیش کرنا، کھانا کھلانا، اور پھر آپ بچپن کی حالت میں جب دل چاہتا کہ میں باہر کھیلنے جاؤں تو یہ سوچ تھی کہ ماں نے مجھے اجازت تو نہیں دینی، لیکن بہانہ ایسا تلاش کرنا کہ بہانہ ایسا لگاؤں کہ ماں مجھے جلدی خوشی اجازت دے دے۔ تو پوچھتے ہیں ماں مجھے کھیلنے کے لیے تو اجازت نہیں مل رہی، اگر اتنی اجازت ہو جائے کہ میں مصطفیٰ کو سلام کر رہا ہوں۔ تو ماں نے جب یہ سنا کہ حضور سے ملنے کے لیے جا رہا ہے تو ماں پھر ماں تھی، اس نے کہا پھر جاؤ حضور کی بارگاہ میں میرا سلام بھی کہنا اور میری بخشش کی دعا بھی کروا لینا۔
تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أنصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجب دعوتنا يا مولانا إنك ترد الأحوال وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله